بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ڈرامہ ارطغرل غازی بہت شوق سے ہم سب دیکھ رہے ہیں، میں بھی بذات خود بھی دیکھ رہا ہوں، اور میری نظر میں اگر آپ لوگوں نے ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھا اور یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو سب کچھ ضائع کر دیا، کیونکہ ارطغرل غازی اور اس کے ساتھیوں اور جو بھی اس کے اتحادی تھے ان کی بے انتہا جو محنت ہے، جو انہوں نے قربانیاں دی، ان کا ثمر جو تھا وہ سلطنت عثمانیہ تھا۔ اللہ نے ان کو یہ تحفہ دیا تھا اس سلطنت کا، اور اللہ پاک نے اس سلطنت کو بہت عرصے تک دنیا پر حکمرانی دی رکھی۔ تو سچے جو مسلمان ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں ہرا سکتی، جیسا کہ ہم ڈرامے میں دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ لیکن ہمیشہ ہمیں اپنے لوگوں اور اپنے ہی اندر کے غداروں سے نقصان پہنچا ہے مسلمانوں کو۔ سلطنت عثمانیہ کا اختتام بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا، اور اس ایک معاہدہ ہوا تھا جو عالمی طاقتیں ان کے ساتھ انتہائی مجبوری کے عالم میں اس وقت کے سلطان یا جو سلطنت عثمانیہ کے حکمران تھے انہوں نے کیا تھا۔ اس معاہدے کو معاہدہ لوازن کہتے ہیں۔ شاید پروناؤنس میں تھوڑا بہت غلط کر رہا ہوں، لیکن جو میری سمجھ میں ہے وہ معاہدہ لوازن ہے۔ بہت زیادہ اہمیت کا عمل وقت گزر رہا ہے، لیکن ہم مسلمان مکمل طور پر سو رہے ہیں اور عجیب و غریب چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنا تو میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ خود اس چیز کے قائل ہو جائیں گے، پلیز میرے ساتھ رہیے گا، تاکہ ہم اسلام دشمنوں کے ارادوں اور ہمارے ترک مسلم دوستوں کو آنے والے انتہائی اہم وقت کا پتہ چل سکے۔ یہ ویڈیو دیکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کرے کہ اس مشکل وقت میں اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ آئیں آپ کے سامنے آشکار کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ سیریل ارطغرل ہے، اور اس ارطغرل کے بعد سلطنت عثمانیہ اور سارے معاملات کا اینڈ کہاں پہ ہوا اور ابھی آنے والا ٹائم کیا ہے۔ اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ ارطغرل غازی نہایت شوق سے دیکھ رہے ہیں ہم سب، لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ اصل میں ارطغرل غازی کے ساتھ کون کھڑا ہے اور غدار کون ہے۔ یورپ اور امریکہ اور تمام دشمنان اسلام 2023 سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں۔ میری نالج میں بھی یہ چیز نہیں تھی، ابھی آئی ہے تو میں نے بہت ضروری سمجھا کہ اس کو ڈسکس کروں آپ لوگوں کے ساتھ، اور یہ نالج شیئر کریں ضرور۔ 2023 اور اسی طرح جس طرح دشمنان اسلام یورپ، امریکہ، اسرائیل، انڈیا سارے 2023 کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ اس سے خوفزدہ بھی ہیں کہ اگر ان کے موافق حالات نہ ہوئے تو کیا ہوگا۔ اسی طرح ترکی شدت سے انتظار کر رہا ہے اور اس کو خوش آمدید کہنا چاہ رہا ہے۔ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ اس سے خوفزدہ ہیں اور ترکی اس کو ویلکم کر رہا ہے۔ 1918 میں ہم سب کو پتہ ہے جو پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی، اس پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر جو فاتح اتحادی تھے انہوں نے ایک معاہدہ دستخط کیا تھا جس میں سلطنت عثمانیہ کو حصوں میں تقسیم کیا گیا اور غیر ترک ریاستوں کو آزادی دی گئی، مگر ترک اس چیز کو نہیں مانے۔ بہت زبردست خطرناک قسم کی جنگ ہوئی، یونان گریس پر ترکوں نے فتح حاصل کر لی، مگر پھر اندر کے غداروں کی کوشش سے خدا جانے ایسا کیا ہوا کہ ایک نیا معاہدہ ہوا جس کو معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے، جو کہ سوئٹزرلینڈ میں طے ہوا تھا۔ یہی معاہدہ ہے جو ترکی کے خلاف سب سازشوں کی وجہ ہے۔ ترک صدر طیب اردگان خوش ہیں کہ 2023 میں یہ معاہدہ زائد المیعاد ہو کر ختم ہو جائے گا اور ترکی ترقی کی وہ منازل انشاءاللہ طے کرے گا کہ جو یورپ اور امریکہ کو بالکل ہضم نہیں ہو رہی۔ اسی وجہ سے ان قوتوں کے پیٹ میں شدید مروڑ پڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاہدہ ختم ہونے سے پہلے ترکی کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ طیب اردوان کی حکومت کے خلاف بغاوت کچھ عرصہ پہلے جو ہوئی تھی وہ بھی انہی کوششوں کا حصہ تھی۔ یہ معاہدہ 24 جولائی 1923 کو طے پایا تھا، جب انگلینڈ کو سب کا باپ مانا جاتا تھا۔ اس معاہدے کے تحت کئی ترک علاقے بھی ترکی سے جدا کر دیے گئے، ترکی کے کئی حصے علیحدہ کر دیے گئے، ترکی کے کئی حقوق ختم کر دیے گئے، ترکی کو مرد بیمار کہا گیا، خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی، خلیفہ کو ملک بدر کر دیا گیا، تمام خاندان کو یا تو مار دیا گیا یا لاپتہ کر دیا گیا۔ یہ وہی خاندان ہے جو ارطغرل سلمان شاہ کی اولاد ارطغرل اور اس کے بھائی اور سارا آگے جو شجرہ ان کا چلتا ہے، یہ اس خاندان کی بات ہو رہی ہے۔ بہت دردناک انجام ہوا تھا۔ خلیفہ کے تمام اختیارات کو ختم کر دیا گیا تھا، تمام مال و اسباب ضبط کر لیا گیا تھا اور ترکی کو سیکولر ریاست قرار دیا گیا۔
اور اس سے بڑھ کر تیل نکالنے کی اجازت اپنی زمین سے ہو چاہے کسی کی زمین سے ہو ختم کر دی گئی۔ تیل مینز پٹرول، اور ایک آبنائے باسفورس جو بلیک سی اور بحر مرملا کو ملاتی ہے اور آگے بحر روم تک جاتی ہے، اس کو بین الاقوامی رستہ بنا دیا گیا، حالانکہ وہ ترکی کی حکومت میں آتی تھی، سلطنت کی۔ یعنی وہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ترکی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ یعنی ظلم کی یہ داستان جو مسلمانوں کی یکجہتی پر کھلا وار تھی، وہ 2023 میں انجام کو پانے والی ہے۔ پھر ترکی اپنے علاقے مانگے گا، ملک سے تیل نکالے گا، اور سب سے بڑی بات کہ اسلام کے نفاذ اور خلافت کی واپسی کی بات کرے گا۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت کی ترک حکومت بہادر اور مستقبل شناس ہے۔ اسی وجہ سے یہودیوں کے سینوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ 2023 سے پہلے مسلم امہ کا کلام کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ترکی اور پاکستان اور مسلم امہ کے خلاف ان گنت سازشیں کی جا رہی ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور یورپ، انڈیا سب جٹ ملے ہوئے ہیں۔ یہ معاہدہ جو ترکی پر مسلط کرنے والے ممالک تھے وہ برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، روس اور اٹلی تھے، مطلب ساروں نے سر جوڑے ہوئے تھے۔ لیکن اب یہی مغربی ممالک اس معاہدے کے ختم ہونے سے ڈر رہے ہیں۔ ترک صدر اب اسی لیے اکثر اپنی تقاریر میں 2023 کا ذکر کرتے ہیں کہ ترکی اب پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ ان الفاظ کے پیچھے بہت بڑی تاریخ ہے، اور یہ معاہدہ جو جنگ عظیم اول کے فاتح قوتوں کے درمیان طے پایا تھا، اور اس وقت کی فاتح قوتیں جو ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھی، اور ان قوتوں میں سے برطانیہ سب سے بڑا کردار برطانیہ کا تھا۔ ان قوتوں میں برطانیہ نے یہ ظالمانہ اور بدتر شرائط شامل کروائی تھی، جن کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پھینک دیا گیا تھا، اور وہ بھی 5، 10 یا 20 سال کے لیے نہیں، پورے 100 سال کے لیے۔ اگر اس ویڈیو میں اس معاہدے کے اہم نکات نہ بتائے جائیں تو اس ویڈیو کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو اس معاہدے کے چند اہم نکات بتاتے ہیں جو آپ سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ معاہدہ جو لوزان تھا اس کے مطابق خلافت عثمانیہ ختم، اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت جلا وطن قرار دیا گیا۔ وہ جلا وطن ہوئے، پتہ نہیں ان کو شہید کر دیا گیا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ خلافت کے تمام تر اثاثے ضبط کر دیے گئے، جن میں سلطان کی ذاتی املاک، ان کے جو اپنے ایسٹس تھے وہ بھی شامل تھے۔ ترک کو ایک سیکولر ملک قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر قدغن لگا دی گئی، اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ ترکی پٹرول کے لیے نہ اپنی زمین اور نہ کہیں اور سے پٹرول نکال سکے گا، اپنی ضرورت کا سارا پٹرول امپورٹ کرے گا۔ باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا، اور ترکی کسی بھی بحری جہاز سے کسی قسم کا بھی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ واضح کر دوں کہ باسفورس کی سمندری کھاڑی بحر اسود، بحر مرمرا اور بحر متوسط کا لنک ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ نہر سویز کی ہم پلہ قرار دی جاتی ہے، جس سے طیب اردوغان ایک سے زیادہ دفعہ یہ چیز واضح کر چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی وہ ترکی نہیں رہے گا، انشاءاللہ بہت بہترین ہو جائے گا۔ جسے یورپ کا بیمار مرد کہا جاتا تھا، بلکہ طیب اردوغان صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اپنی زمینوں سے پٹرول بھی نکالیں گے اور ایک نئی نہر بھی کھودیں گے، بحر اسود اور بحر مرمرا کو بام ملا کر مربوط کرے گی جو، اور اس کے بعد ترکی یہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا۔ اس ساری صورتحال سے یہ ساری کہانی واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب کیوں ترک صدر کا اتنا سخت دشمن ہے، جبکہ ترکی میں ہونے والے ریفرنڈم میں طیب اردوغان نے صدارتی نظام کی کوشش کی۔ وہ اس لیے کہ طیب اردوغان ترکی کے لیے ایک طاقتور صدر چاہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ 2023 میں معاہدہ لوازن جب ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ترکی میں امریکہ کی طرح صدارتی اختیارات سے لیس ترک فوج کا کمانڈر ان چیف اور قوم کا اعتماد رکھنے والا صدر ہونا چاہیے، جو ترک قوم کو اس کا اعلیٰ مقام واپس دلا سکے اور امت مسلمہ کو متحد اور بہتر مقام دلا سکے، جو عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ یہ معاہدہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے ختم ہوتے ہی اصولاً مسلم امہ کو متحد ہونے کا حق ہے،
اور خلافت بھی از سر نو قائم ہو سکتی ہے، کیونکہ معاہدے کے ختم ہوتے ہی پہلے والے حالات بحال ہونے کا بالکل قانونی جواز ہے۔ ترکی کی عوام اور حکومت اس صورتحال کے لیے بالکل تیار ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پاکستانیوں کا بھی فرض ہے کہ اس اہم وقت میں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، بلکہ پوری امت مسلمہ کا یہ فرض بنتا ہے میری نظر میں۔ جس طرح کسی بھی مسلم ممالک کی حمایت میں ترکی آگے بڑھتا ہے، اسی طرح ہمارا بھی فرض عین بنتا ہے کہ تمام اسلامی ممالک متحد ہو، جیسے یورپ، امریکہ، بھارت، اسرائیل وغیرہ اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں، بلکہ اس 100 سال سے جاری جو معاہدے کے ختم ہونے کے ٹائم پہ انہوں نے جو کوششیں کرنی ہیں اس کا اثر ختم کرنا ہے، وہ اپنی کوششوں کو تیز تر کر رہے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے جس طرح کئی ممالک کو وہ راکھ کا ڈیر بنا چکے ہیں، عراق، سیریا، آپ دیکھیں مسلم ممالک کے کیا حالات ہیں۔ یہ صرف اور صرف اسی طرف سارے معاملات جا رہے ہیں کہ اسلام اور امت مسلمہ کا ختم کر دیا جائے اس کو۔ اور جس طرح انہوں نے ان ممالک کی تباہی بربادی کی، اسی طرح غدار اور میڈیا صفت اور دنیاوی سوچ رکھنے والے جو مسلم حکمران ہیں، حکمرانوں کو کئی مسلم ممالک پر مسلط کر دیا گیا، تاکہ وہ ایک طرف اسلامی اقدار کی طرف تلوار اٹھائیں تو دوسری طرف خلافت میں شامل ہونے کا امکان بھی جاتا رہے۔ سعودی عرب مسلم دنیا کا سب سے معتبر ملک ہے، لیکن افسوس کہ سعودی عرب کی غلطی یہ ہے کہ اس نے مسلم امہ کے لیے فلاحی کردار ادا کرنے کے بجائے اپنی بہتری کے لیے بظاہر جو ان کو بہتری نظر آ رہی ہے اس کے لیے دشمنوں پر بھروسہ کیا۔ دوسری بات یہ کہ سعودی عرب عراق اور کویت جنگ کے زمانے سے امریکہ کے ہاتھوں کا کھلونا بنا ہوا ہے۔ تمام تیل امریکی کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے۔ إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور اب جب ترکی اپنا تیل نکالے گا اور سمندری راستے کا ٹیکس وصول کرے گا تو اس کی آمدنی میں بھی انشاءاللہ ترکی کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، اور وہ مسلم ممالک کی مدد کے لیے بھی زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکے گا۔ یعنی 2023 ترکی اور مسلم امہ کے لیے انتہائی اہم سال ہے، لیکن فی الحال مسلم امہ کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا پر جو وار لڑی جاتی ہے اس کے لیے تیاری کریں۔ اب یہ مطلب نہیں کہ ڈراموں پر تنقید شروع کر دیں اور ہم کہیں پاکستانی ڈرامے ایسے ہیں، انڈین ڈرامے ایسے ہیں، ترکی کے ڈرامے ایسے ہیں، بلکہ دشمنوں کو ٹکر کا میڈیا مقابلہ کر لائیں۔ مسلمانوں کے لیے ایسے طاقتور چینل شروع کیے جائیں کہ بلکہ مسلم ایسے چینل سٹارٹ کریں کہ جو یہودیوں کے چینل چھوڑ کر لوگوں کو قائل کریں اور وہ مسلم چینل دیکھنا شروع کر دیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لہٰذا سوشل میڈیا پر بھی ایسے پوسٹ شیئر کرنے چاہیے جس سے مسلم امہ میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو اور آگاہی پیدا ہو۔ دوستو، ارطغرل غازی نے اپنے حصے کا کام کر دیا، اس نے اسلام کی جو خدمت کرنی تھی کر دی۔ اللہ نے اس کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی تھی اس نے بہت اچھے طریقے سے انجام دی۔ اللہ نے اس کا نام آج بھی زندہ رکھا ہے۔ اب ہماری باری ہے ارطغرل غازی اور اس کے جو دوست تھے، ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، ان والا کام اب ہم نے کرنا ہے۔ معاہدہ الوازن کی وجہ سے ترکی چاروں شانے چت ہو گیا تھا۔ 2023 میں یہ معاہدہ مدت پوری کرے گا،
غیر مؤثر ہو جائے گا، اور ہمارے ترک بھائیوں کو ہماری مدد درکار ہوگی، چاہے وہ جانی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ اخلاقی ہو۔ ہم کو ترک بھائیوں اور اسلام کے لیے تیار ہونا پڑے گا، یہ ضروری ہے۔ ادھر سے مودی، ادھر سے کشمیر، ادھر سے یہ سب دنیا کی قوتیں، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ جس طرح تھوڑے سے مسلمانوں میں بدر میں، اسی طرح ارطغرل غازی ہم بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں، ان بڑے تھوڑے سے مٹھی بھر مسلمانوں نے پوری دنیا پہ راج کیا، اللہ نے انہیں ہمت دی، طاقت دی۔ اسی طرح ہمیں اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کرنا ہوگا، اپنے اندر سے غدار ڈھونڈنے ہوں گے، ان کو ختم کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ اسلام دشمن ہر وقت تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور ہماری نیند گہری سے گہری ہوتی جا رہی ہے۔ خدا را اور اللہ سے ریکویسٹ ہم کرتے ہیں، آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں کہ یا اللہ آپ ہمارے حامی و ناصر ہوں، اور ہمیں دین کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ جس طرح ارطغرل اور اس کے ساتھی آج تک اللہ نے زندہ رکھے ہیں، ان کا نام زندہ رکھا ہے، ہمیں بھی اللہ پاک اس دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی سے لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ غزوہ ہند پہ بات کروں گا، کوشش کروں گا کہ اچھا مواد کروں، تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن میں ضرور انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔